ویلکم بیک۔ عام تاثر کے برخلاف کہ پٹھان کوٹ حملے کے بعد عین ممکن ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن مذاکرات کے حوالے سے جو پیش رفت پچھلے ایک مہینے کے دوران خاص طور پہ دیکھنے میں آئی ہے اب وہ پیچھے ہٹ جائے گی اور ایک بار پھر پاک بھارت امن مذاکرات کی گاڑی پٹری سے اتر جائے گی۔ ایسا لگ نہیں رہا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے متعدد موقعوں پہ گزشتہ دہائیوں میں یہ ہوتا رہا ہے، جب پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی ابتدا ہوتی ہے اس کے بعد کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر مہینوں نہیں بلکہ سالوں کے لیے مذاکرات پٹری سے اتر جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ بالکل الگ تاثر بن رہا ہے اور ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور ابھی تک گو کہ اس بارے میں نہیں کہا گیا کہ پروگرام کے عین مطابق دونوں ملکوں کے سیکرٹری خارجہ کی ملاقات 15 جنوری کو اسلام آباد میں ہوگی، لیکن لگ یہ نہیں رہا کہ ایسا نہیں بھی ہوگا۔ اس سلسلے میں اطلاعات کے مطابق اب صورتحال میں ایک اور بڑی تبدیلی یہ آئی ہے جس کا کہ اظہار پاکستان اور بھارت دونوں کی جانب سے کیا گیا ہے کہ پٹھان کوٹ حملے کے بعد جو بھارت کے خدشات ہیں یا جو اس کی معلومات ہیں کہ اس میں پاکستان کی کسی علاقے کا یا پاکستان کے کسی شخص کا یا شخصیات کا اس میں کوئی رول ہو، اس حوالے سے پاکستان نے کہا ہے کہ وہ کھل کے تحقیقات کرے گا اور بھارت کے ساتھ اس سلسلے میں کوآپریشن کرے گا، اور وہ شروع بھی ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک نئی اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فونک بات چیت بھی ہوئی ہے، اور یہ بات چیت کی کنفرمیشن بھارت کی جانب سے آئی ہے۔ پاکستان نے فی الحال اس پہ تبصرہ نہیں کیا ہے، مگر یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ کولمبو میں جہاں پر آج وزیر اعظم جناب نواز شریف تھے، وہاں سے انہوں نے دلی فون کیا اور جناب نریندر مودی کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے اس معاملے میں، اس بڑے حملے میں جو وہاں نقصان ہوا ہے اس پہ وہ اپنے افسوس کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر صورت میں دہشت گردی کے کسی بھی واقعے کے حوالے سے اگر کوئی اطلاع اس کو فراہم کی جائے گی کہ پاکستان کی سرزمین کو کسی بھی انداز میں استعمال کیا گیا ہے کسی بھی شخص کی جانب سے، تو پاکستان اس سلسلے میں بھرپور کارروائی کرے گا، اور اس کو بہت ہی پروجیکشن دی گئی ہے بھارتی میڈیا میں۔ اس کے علاوہ جناب وزیر اعظم نواز شریف نے آج کولمبو میں ایک تقریر کے دوران کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسائل کا حل یہ ہے کہ بغیر رکے بات چیت جاری رہے، ٹکراؤ نہیں بلکہ بات چیت ہی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کا برملا اظہار جناب نواز شریف نے کیا، اور انہوں نے یاد دلایا کہ بھارتی وزیر اعظم جناب نریندر مودی سے اس سلسلے میں انہوں نے براہ راست بات چیت بھی کی ہے، اور انہیں جو پچھلے چند دنوں سے جو مومنٹم جاری ہے انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ وہ جاری رہے گا۔ Our people need peace to prosper. This can be achieved only through a process of sustained dialogue, not disengagement. When I assumed office of the Prime Minister of Pakistan in June 2013, one of my first priorities was to normalize relations with India. I reached out to the Indian leadership to emphasize that our common enemy was poverty and underdevelopment. Cooperation, not confrontation, should define our relationship. Pakistan neither wants to nor is engaged in an arms race in South Asia. نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت ہوئی ہے، بلکہ یہ بات بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ ایک اور اہم ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے جو کہ بھارت کے مشیر قومی سلامتی، وزیر اعظم کے مشیر قومی سلامتی اجت ڈوول نے کی ہے پاکستان کے ہم منصب جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ سے۔ یہ بات کنفرم کی ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اور بھارتی حکام نے بھی کہ ایک اہم ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے جس میں بقول بھارتی میڈیا کے بھارت نے پاکستان کو جو حملہ آور تھے جنہوں نے پٹھان کوٹ حملے میں حصہ لیا ان کی بارے میں معلومات دی ہے اور اپنے اس خدشے کا اور اپنے ان شواہد کا اظہار کیا ہے اور پاکستان تک پہنچائے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ شاید ان میں سے کچھ حملہ آور پاکستان سے آئے ہوں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان نے کہا ہے کہ وہ ضرور اس معاملے کی تصدیق کرے گا اور اس کی تحقیقات کرے گا، مگر اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں براہ راست بات ہوئی ہے پاکستان اور بھارت کے قومی سلامتی کے حوالے سے سب سے اہم حکام یعنی بھارتی مشیر برائے قومی سلامتی اجت ڈوول اور جناب ناصر خان جنجوعہ کی، جس کے بعد اب یہ بات بھی کنفرم کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے اس سلسلے میں بات چیت یہ جو معلومات ہے پاکستان کو فراہم کی گئی ہے، پاکستان میں اب تحقیقات ہو رہی ہے۔ پٹھان کوٹ حملے کے حوالے سے اگر کوئی معلومات پاکستان کو فراہم کی گئی ہے وہ پاکستان میں اس کی تحقیقات شروع ہو گئی ہے، وہ معلومات کیا ہو سکتی ہے اس سلسلے میں حاشیہ آرائی ضرور کر رہا ہے بھارتی میڈیا۔
بالکل جو NSA اجیت ڈوبھال نے اپنے پاکستانی سمکچ NSA سے بات کی ہے اور صاف طور پر جو پٹھان کوٹ حملے میں جو ثبوت بھارت کو ملے ہیں کہ سب پاکستان کی طرح پاکستان کے لوگوں کا ہاتھ ہے، وہ ثبوت انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں پاکستانی NSA کے ساتھ، جن میں جو کال انٹرسپٹ کی گئی ہیں، جو ہتھیار پریوگ کیے گئے ہیں، جو لوکیشنز جو آتنکوادیوں کی بھارت میں گھسنے کی ملی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جن نمبروں پر پاکستان میں جو آتنکوادیوں نے بات کی ہے، وہ تمام پروف اپنے پاکستانی سمکچ کو اجیت ڈوبھال نے سونپ دی۔ ہمیں نہیں پتا کہ کیا بات چیت ہوئی ہے، کیا ثبوت دیا گیا ہے، یہ بھارتی میڈیا ہے، یہ اس کے خیالات ہیں، لیکن دوسری جانب بھارت میں آج اطمینان کا سانس لیا گیا ہے۔ بالآخر پورے 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن بھارت کی جانب سے سرکاری طور پر کہا گیا ہے کہ حملہ آوروں پہ قابو پا لیا گیا ہے اور پٹھان کوٹ بیس کو اب حملہ آوروں سے خالی کر لیا گیا ہے۔ 6 کے 6 حملہ آوروں کی لاشیں ان کو مل گئی ہیں۔ آج شام کو بھارت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر نے آج پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 36 گھنٹے مقابلہ جاری رہا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 36 گھنٹے نہیں بلکہ 72 گھنٹے جاری رہا، اور خود بھارتی میڈیا اور تمام شواہد اس بات کو ثابت کر رہے ہیں، لیکن شاید ان کی کوشش ہوگی کہ اس معاملے کی جو سنگینی ہے اس کو کم سے کم کیا جائے۔ آج منوہر پاریکر بھارتی وزیر دفاع نے آپریشن کے ختم ہونے کا اعلان کیا۔ In this operation, 6 terrorists have been neutralized. 2 جن جو ان کی باڈیز آج یہ کی ہے وہ جل کے کافی ڈسٹروائے ہوئے، سو ان کی کنفرمیشن آفٹر DNA ٹیسٹ ڈبل کنفرمیشن کرنی پڑی۔ ابھی جو سامان ملا ہے اس میں there are some indications that some of the material is made in Pakistan, that's all. باقی انویسٹیگیشن NIO کو کرنے دو، کس کے ساتھ ان کا سمبند تھا، کس نے ان کو بھیجا تھا، انویسٹیگیشن کے بعد میں آ جائے گا، اور اس کے بعد once the operation is called off, we'll take the call on any other issue. یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ اس میں بھارتی حکومت کی کوشش یہ ہے حکومتی سطح پر کہ براہ راست پاکستان پر، سرکاری پاکستان پر اس کا الزام نہیں لگایا جائے۔ اسی دوران اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خود پٹھان کوٹ میں، جہاں پر یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ اندرونی عوامل ضرور تھے، اسی لیے بھارتی حساس اداروں نے گرداسپور کے SSP سلوندر سنگھ کو حملے میں لاجسٹک سپورٹ کرنے پر گرفتار کر لیا ہے، یعنی کہ انہوں نے دہشت گردوں کی معاونت کی ہے۔ بھارت کی LIC شہر گرداسپور کے SSP جس سے بتایا گیا تھا کہ گاڑی چھینی گئی ہے، اب اس کو مشتبہ صورتحال میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی دوران بین الاقوامی صورتحال بھی سامنے آ رہی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ مسلسل پاکستان اور بھارت نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ اب پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کا ایک حصہ پاکستان میں بھی کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو معلومات فراہم کی گئی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ معلومات کیا ہے، اس کو کنفرم کیا جائے، اس سلسلے میں ایک تعاون کی بات کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے بھی اور بھارت کی جانب سے۔ دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ وہ توقع کرتا ہے کہ پٹھان کوٹ حملے کے حوالے سے بقول امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان جان کربی کے، جنہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو تمام دہشت گردوں کے گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رکھنی ہوگی۔ امید ہے کہ پاکستان کسی بھی دہشت گرد گروپ کو رعایت نہیں دے گا۔ پاکستان سے خاص طور پہ کل امریکی دفتر خارجہ نے یہ بات کی، اور یہ کی امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان جان کربی نے۔ I would note that the government of Pakistan also publicly and privately condemned this recent attack on the Indian Air Base, and we've been clear with the highest levels of the government of Pakistan that it must continue to target all militant groups. And the government of Pakistan has said publicly and privately that it's not going to discriminate among terrorist groups as part of its counterterrorism operation. And the government of Pakistan has spoken to this, spoken very powerfully to this, and it's certainly our expectation that that they'll do exactly what they'll treat this exactly the way they've said they will. امریکی دفتر خارجہ کہتا ہے کہ نجی طور پہ بھی اور سرکاری طور پہ بھی حکومت پاکستان سے اب بھرپور طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رکھے، تمام دہشت گردوں کے گروپ کے خلاف۔ اور امریکی دفتر خارجہ کہتا ہے کہ اسے امید ہے کہ پاکستان جو نجی طور پر اور سرکاری طور پہ امریکہ کو بتا رہا ہے وہ پوری قوت سے اس پہ عمل کرے گا، اور ایسا ہوگا، یہ کہنا ہے امریکی دفتر خارجہ کا۔ لیکن سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان امن مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا، یا اس دفعہ گرداسپور اور پٹھان کوٹ کا یہ حملہ پاکستان بھارت امن مذاکرات کو لے ڈوبے گا جیسے کہ اس سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ اس کے آثار نہیں ہیں، یہی بڑی خبر ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی سابق وزیر خارجہ محترمہ ہنا ربانی کھر نے۔ بہت بہت شکریہ ربانی کھر صاحبہ۔ یہ بتائیے گا کہ اس
سے پہلے یہ تو معمول کا عمل ہے کہ پاک بھارت امن مذاکرات شروع ہوتے ہیں، ایک بڑا حملہ ہوتا ہے، ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے اور پھر یہ امن مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ کی کچھ تبدیل سی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ امن مذاکرات ختم کرنے کا اعلان بھارت کی جانب سے بالکل نہیں ہو رہا، گو کہ وہاں پر یہ حملہ بھی ہوا، سارا واقعہ ہوا ہے نا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات آپ کے نزدیک بھی ہے؟ بالکل جی، آئی تھنک میں اس سے 100% اگری کروں گی، اور پہلے میں یہ کہتی چلوں کہ ہمیشہ ٹاکس ڈیریلمنٹ نارملی انیشیٹ انڈیا کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ ایک کمٹمنٹ اگر ٹاکس کی ہوں یا ایک ٹائم فریم کے مطابق ٹاکس نے آگے جانا ہو تو پاکستان نے ٹپکلی کبھی ان کو ڈیریل کسی بھی انسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی بھی ایشو کی وجہ سے کرنے کے لیے کبھی فرسٹ سٹیپ نہیں اٹھایا۔ اور یہ کامران خان صاحب اس وقت جو ہو رہا ہے یہ کافی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے، کیونکہ میری نظر میں اگر پرائم منسٹر مودی پاکستان کی سرزمین پہ خود نہ آئے ہوتے، اور اس سے پہلے obviously آپ نے دیکھا سشما سوراج صاحبہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں آئی، اور اس سے بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی NSAs اور فارن سیکرٹریز ملے، وہ دو ایونٹس آن دیئر اون، بٹ اگر پرائم منسٹر مودی خود پاکستان کی سرزمین پہ نہ آئے ہوتے تو وہ آج جو سٹیک ہولڈر اس ڈائیلاگ پروسیس کے بن گئے ہیں وہ شاید نہ بنے ہوتے، اتنے زیادہ ان کی اس میں سٹیکس ہائی نہ ہوتی، اور شاید جو ہم ایک اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا جو بھی کہے، دیکھیں ہم وی کی ناٹ جج دا پالیسی آف دا انڈین اسٹیٹ بائی واٹ اٹس میڈیا از سیئنگ، ہمیں انڈین اسٹیٹ کی پالیسی ان کے پرائم منسٹر، ان کے فارن منسٹر، ان کے اسپوکس پرسن کی اسٹیٹمنٹ سے جج کرنی ہوگی، اور اس وقت تک ان کی کوئی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ویزا ویز پاکستان نہیں آئی۔ یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا آئی تھنک پازیٹیو۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ واقعی بہت ہی غیر معمولی بات ہوگی، اور کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان بھارت سیکرٹری خارجہ کے مذاکرات اب آگے ہونے ہیں کہ وہ ہو جائیں، اگر اس پورے ماحول کے باوجود، چاہے وہ 15 جنوری کو نہ ہو لیکن اس کے باوجود ہو، یہ آپ اس کو بہت ہی غیر معمولی بات کہیں گی اور اس کے یہ کوئی اچھی بڑی بہت بڑی پیش رفت ہوگی؟ دیکھیں یہ انپریسیڈنٹڈ مودی گورنمنٹ میں ہے، شاید یہ پہلے انپریسیڈنٹڈ باقی گورنمنٹس میں نہ ہو، لیکن آپ نے پچھلے 18 مہینے میں ادر دین دیز 3 اسٹیپس دیٹ آئی ہیو ٹولڈ یو، آپ نے جو ان کا رویہ دیکھا وہ جنرلی بہت نیگیٹو تھا ٹورڈز ڈائیلاگ اینڈ ٹورڈز کریٹنگ دا انوائرمنٹ فار ڈائیلاگ۔ اور اس وقت اگر جیسا آپ نے پوچھا کہ اگر آگے ٹاکس کیا بہت مطلب یہ بہت بڑی ایک بات ہے، دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس سے بہت بڑے ہم نے کہتے ہیں نا اچیومنٹس کی ہوئی ہیں۔ آپ کو راجیو گاندھی بینظیر بھٹو کے جو ساچن کے اوپر انیشلز تک ہو چکے تھے، اس کے بعد obviously بہت دفعہ ہم ڈائیلاگ پروسیس کے آگے تک جا کے ایشوز کی ریزولوشن تک پہنچ گئے، لیکن فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی آف کورس کوئی نہ کوئی چیز ایسے آ جاتی تھی بیچ میں اور آ جاتی ہے بیچ میں جس کی وجہ سے پورا کا پورا پروسیس ڈیریل ہوتا ہے۔ اسی لیے کامران خان صاحب جب میں انڈیا پہنچی تو میں نے سب سے پہلے یہ بولا تھا کہ اگر پاکستان اور انڈیا کو دیرپا پیس چاہیے یا اگر وہ اچیو ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی کنڈیشنالٹی ہے that the dialogue process must be uninterrupted and uninterruptible، تاکہ جو گینز ہم لیتے ہیں ان کو ہم آگے لے کے چل سکیں، بجائے اس کے کہ جو ہم نے گین کیا وہ فوراً ہم لوز کر دیتے ہیں اور دین وی ایٹ point 0 اور ایون اس سے بھی پیچھے۔ سو آئی وڈ لک ایٹ دس پازیٹیولی، بیکاز میرے نظر میں اگر یہ پچھلے 2 مہینے کی ایکٹیویٹی نہ ہوئی ہوتی تو فرینکلی اسپیکنگ آپ انڈین اسٹیٹ سے شاید ایک بہت مختلف ریاکشن دیکھ رہے ہوتے اور اس وقت تک شاید کچھ کافی زیادہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن ابھی بھی یہ بتائیے گا کہ یہ اگر اس واقعے کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور فارن سیکرٹری ٹاک ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے، اس سے بڑا واقعہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، اس سے بڑا واقعہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، کیا اتنا ٹیمپریچر ہے، اتنا آپ کو وہ کریج اور کمٹمنٹ نظر آتی ہے دونوں لیڈرشپ میں کہ اس کے باوجود وہ اس گاڑی کو آگے چلائیں گے؟ وہ کمٹمنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ کامران خان صاحب آئی تھنک جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کنوکشن، اور جو آپ نے کہا کمٹمنٹ، اور اگر جو لیڈرشپ ہے وہ لانگ ٹرم اپنا دیکھے کہ انہوں نے کیا چھوڑ کے جانا ہے اپنے ملک کے لیے اور اپنے آپ کے لیے، تو یقیناً ان میں یہ کنوکشن اور کمٹمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں ملکوں کی پراسپیرٹی کے لیے یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن اگر یہی لیڈرشپ شارٹ ٹرم گین دیکھے، اپنی لیگسی لانگ ٹرم لیگسی کی فکر نہ کرے، اپنے ملک کے فیوچر کی فکر نہ کرے، تو یقیناً شاید الیکشن کوئی اسٹیٹ الیکشن آئے گا، کوئی اور ایشو ہوگا، اس کے لیے تو شاید یہ بہت مفید نہ ہوئے کہ آپ یہ ڈائیلاگ پروسیس کو پرسو کریں۔ لیکن if they're committed to their country's future
and to building a good legacy for themselves, then یقیناً اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں تو ہمیشہ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے بھارت میں وہ اس وقت کریج اور کمٹمنٹ اور وہ ہے کہ وہ اس پروسیس کو آگے چلے، یا ان کی اپنی کوئی اس وقت ضرورت ہے کہ وہ بہرحال پاکستان کے ساتھ کوئی میننگ فل مذاکرات کر کے کسی حل تک پہنچے؟ آپ کو وہ نظر آتا ہے؟ I'm an indefatigable optimist. So میں یہ کہوں گی کہ جبکہ مودی صاحب نے پچھلے 18 مہینوں میں ہمیں کوئی زیادہ ہوپ نہیں دی، لیکن پچھلے 3 مہینوں اور ان کا خود دیکھیں 12 سال کے بعد ایک بھارتی وزیر اعظم پاکستان کی سرزمین پہ آیا. He has, in my opinion, and this opinion might change with his behavior, but in my opinion, ان کا پاکستان آنا میں انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈائیلاگ پروسیس کا ایک امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر بنا لیا ہے. اینڈ اٹ ول بی ناؤ ویری ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو موو اوے فرام دیٹ. سو آئی تھنک یہ، اور پاکستان میں تو ہمیشہ دیکھیں پاکستان میں اکراس پولیٹیکل لائنز، اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ، ڈائیلاگ پروسیس کے اوپر جو کمٹمنٹ ہے اور جو کنوکشن ضرورت ہوتی ہے وہ دونوں ہمیں ہمیشہ موجود نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ. محترمہ ہنا ربانی کھر ہمارے ساتھ موجود تھی، سابق وزیر خارجہ. کہتی یہ ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ وہ کمٹمنٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے شاید پٹھان کوٹ جیسا واقعہ پاکستان اور بھارت کے مذاکرات کو ایک بار پھر پٹری سے اکھاڑ نہیں پھینکے گا. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے بہت اہم معاملہ ہے. اس وقت پاکستان کے بڑے بزنس گروپ، چھوٹی بزنس گروپ الزامات کے گرداب میں ہے، جو کہ تازہ ترین واقعہ AKD سیکیورٹیز سے تعلق رکھتا ہے، لیکن معاملہ اس سے زیادہ وسیع ہے، اس سے زیادہ اس میں کنسرن ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کرتی ہے. اس پورے معاملے پہ ایک سوبر اور ایک ایجوکیٹڈ ہم آپ کے سامنے 2 سیگمنٹس کریں گے اور آپ کو بہترین رائے دیں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. گو کہ گزشتہ 2 دنوں سے میڈیا پہ چھائی ہوئی ہے وہ خبر، وہ مقدمہ جو کہ FIA نے دائر کیا ہے AKD سیکیورٹیز کے حوالے سے، جس میں کہا گیا ہے کہ AKD سیکیورٹیز نے ایک ریسرچ رپورٹ جاری کی، جس کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے EOBI کی جو انتظامیہ ہے اس نے شیئرز کی خریداری کی MTEX ٹیکسٹائل کی، جس کی وجہ سے اسے 29 کروڑ روپے کا نقصان ہوا، کیونکہ جو AKD سیکیورٹیز کی ریسرچ رپورٹ تھی وہ FIA کے بقول وہ بدنیتی کی بنیاد پہ بنائی گئی تھی، اور جس کے بعد یہ خریداری کی گئی جس سے 29 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. یہ الزام ہے جو FIA کی جانب سے سامنے آیا ہے. یہ کیس ظاہر ہے کہ اب عدالت میں چلے گا. AKD سیکیورٹیز نے اس کی بھرپور طریقے سے تردید بھی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ذاتی بنیاد پہ مقدمہ ان کے خلاف قائم کیا گیا ہے. اس سلسلے میں مختلف الزامات بھی سامنے آئے ہیں، لیکن ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس وقت ہمارا یہ پروگرام کا مقصد صرف اس معاملے پہ گفتگو کرنی ہے. لیکن اس وقت ایک تشویشناک معاملہ ہے پورے پاکستان میں، اور وہ پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چوٹی کے بزنس گروپس کے خلاف مختلف الزامات سامنے آ رہے ہیں. میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں بھی سامنے آتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی سامنے آتے ہیں، اور یہ جو الزامات سامنے آ رہے ہیں یہ پاکستان کے چوٹی کے بزنس گروپس کے حوالے سے سامنے آتے ہیں. ہر صورت میں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ الزامات درست ہیں یا غلط ہیں، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے پاکستان کے میڈیا میں اور پاکستان کے میڈیا کے تھرو پوری دنیا میں جو تاثر بن رہا ہے پاکستان کے چوٹی کے بزنس گروپس کے حوالے سے، وہ یقینی طور پہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان کے جو کاروباری فضا ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان میں جو معیشت کی ترقی ہے اس کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس پورے معاملے کے حوالے سے جو جاب کریشن ہو سکتی ہے اس کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس میں اب حکومت کو فوری طور پہ ذمہ داری لینی ہوگی اور دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے چوٹی کے بزنس گروپس کے حوالے سے جو الزامات مختلف حوالوں سے گردش کرتے رہتے ہیں، جنہوں نے ایک گرداب کی صورتحال بنا دی ہے اس وقت پاکستان کے مختلف بزنس گروپس کے حوالے سے، کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، اور اس پوری صورتحال کو سنبھالنا ہوگا. کیونکہ یہ پاکستان کے بزنس گروپ جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے مختلف حوالوں سے، اگر ان کے خلاف یا وہ بدل ہوتے ہیں، وہ سرمایہ کاری چھوڑتے ہیں، یا وہ کسی وجہ سے ملک سے چلے جاتے ہیں، چاہے ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوتا،
ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، وہ ڈس ہارٹنڈ ہوتے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوگا، جس کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت AKD سیکیورٹیز کے خلاف یہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے، اس کی میرٹس میں جائے بغیر۔ اس میں ایک بات بہت نئی ہے، وہ یہ کہ اس میں ایک ریسرچ رپورٹ کی بنیاد پر یہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے اور گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ AKD سیکیورٹیز کے 3 اہم ڈائریکٹرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ EOBI کے حوالے سے معاملہ ہے، FIA کا مسلسل اصرار یہ ہے کہ یہ رپورٹ، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ ریسرچ رپورٹ کی بنیاد پر گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ FIA کا کہنا یہ ہے کہ اس کے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہیں، شواہد ہیں کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پہ بنائی گئی تھی، لیکن اس میں سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ اس میں فائدہ جو ہوا ہے وہ براہ راست اس کمپنی کا ہوا جس کے شیئرز بیچے گئے۔ بتایا گیا تھا کہ یہ کم قیمت کے شیئرز تھے جنہیں بہت اوپر کی سطح پر EOBI والوں نے خرید لیا تھا، جس کے بعد سے وہ 19 روپے کے شیئر کی قیمت اب 2.5 روپے ہو گئی، جس سے 29 کروڑ روپے کا EOBI کو نقصان ہوا ہے۔ نقصان پہنچایا EOBI کے حکام نے، فائدہ ہوا MTEX کو۔ FIA کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اس ریسرچ رپورٹ کی بنیاد پر جو کہ AKD سیکیورٹیز نے جاری کی ہے۔ AKD سیکیورٹیز کا کہنا یہ ہے کہ اس ریسرچ رپورٹ یہ سب کے لیے تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا ڈسکلیمر تھا اس کے ساتھ، اور اس میں یہ بات بھی زور دے کے کہی گئی تھی کہ یہ AKD سیکیورٹیز کی سے ریسرچ رپورٹ EOBI نے خاص طور پہ نہیں منگائی تھی، لیکن بہرحال اس کا معاملہ عدالت میں جائے گا۔ FIA کہتی ہے کہ اس کے پاس مضبوط کیس ہے، AKD سیکیورٹیز کہتی ہے کہ یہ جھوٹا کیس ہے، یہ بدنیتی پہ بنایا گیا ہے۔ بہرحال ابھی اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا ہے عدالت میں، لیکن یہ معاملہ صرف AKD سیکیورٹیز کا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس گروپ، پاکستان کے سب سے بڑے پرومیننٹ بزنس گروپ نشاد گروپ کے حوالے سے الزامات لگائے گئے ہیں۔ مسلسل ہم نے مختلف میڈیا چینل پہ، خاص مخصوص چینلز پہ ہم نے دیکھا ہے کہ نشاد گروپ ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا بزنس گروپ ہے، یہ پاکستان کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ سیمنٹ کے کاروبار کے حوالے سے، ٹیکسٹائل کے کاروبار کے حوالے سے، بجلی بنانے کے کارخانے کے حوالے سے، بینکنگ کے حوالے سے بہت اہم حصہ ہے اور اس پر سنگین ترین الزامات لگائے گئے ہیں۔ حکومت نے مسلسل اس پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور الزامات نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا گیا ہے کہ 1991 میں تقریباً 24 سال پہلے جب مسلم کمرشل بینک کی MCB کی نجکاری ہوئی تھی تو اس میں کرپشن ہوا تھا اور اس میں مسلسل جو ہے اب اس کا ذکر رہتا ہے میاں محمد منشا کے خلاف اور نشاد گروپ کے خلاف۔ حکومت اس میں مسلسل خاموش رہتی ہے اور اسی دوران اس پورے گروپ کی ساکھ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ نہ حکومت کہتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے، نہ حکومت اس سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہے۔ اسی دوران ایک اور بہت سنگین الزام نشاد گروپ پہ لگا دیا گیا ہے میاں منشا پر کہ انہوں نے لندن میں $75 ملین کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی خریداری کی ہے اور اس میں منی لانڈرنگ کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا سنگین الزام ہے، پاکستان کے سب سے بڑے بزنس مین پہ الزام لگا دیا گیا ہے، لیکن اس کے پورے باوجود حکومت اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر رہی ہے اور یقینی طور پہ اتنے بڑے بزنس گروپ میں جب اس قسم کے الزامات لگیں گے وہاں سراسیمگی بھی ہوگی، خوف بھی ہوگا، بددلی بھی ہوگی اور برے حالات ہوں گے، مگر اس پہ حکومت کی خاموشی یقینی طور پہ یہ پاکستان کے لیے کسی بھی صورت میں ایک معنی خیز اور پازیٹیو بات نہیں ہے۔ اسی دوران دوسرے بزنس گروپس کے خلاف، بروکریج ہاؤسز کے خلاف سنگین ترین الزامات ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ وہ مختلف فائلوں میں موجود ہے، کسی وقت بھی وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میڈیا میں بھی ہم نے تھوڑے دنوں پہلے مسلسل یہ خبریں دیکھی کہ کوہ نور انڈسٹریز اور پیل کمپنی کے سہ گروپ کے خلاف بھی حکومت کو مہنگے دامی بجلی کے ٹرانسفارمر فروخت کرنے کے الزام میں نیب کی تحقیقات جاری ہے اور اس میں کروڑوں روپے کی جیسا کہ ہوتا ہے کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے۔ کچھ نہیں پتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنی سچ ہے، کتنی وہ ہے، لیکن اتنا بڑا پاکستان کا بزنس گروپ پیل اور سیگل گروپ اور اس پہ اتنے سنگین الزامات اب مسلسل آ رہے ہیں، مگر حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی سچویشن نہیں ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس سے کہ اس کو اتنے بڑے بزنس گروپس کو کے حوالے سے حکومت آگے آئے۔ اگر اس نے واقعی کوئی غیر قانونی چیز کی ہے تو اس میں قانون حرکت میں ہے، ورنہ اس تاثر کو، اس امیج کو جو خراب ہو رہا ہے اس سے پاکستان کے بزنس گروپس کا، چوٹی کے یہ بزنس گروپ ہے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے اور یہی صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے ایک اور پاکستان کے 5 بڑے بزنس گروپ میں سے ایک اینگرو گروپ یقینی طور پہ ایک انتہائی باعزت باوقار گروپ ہے۔ اینگرو گروپ فرٹیلائزر میں اور بجلی بنانے میں کئی دوسرے صنعتوں میں اینگرو گروپ کا کردار ہے۔ اس کے سربراہ جناب حسین داؤد کی بہترین رسپیکٹ ہے، پاکستان میں بھی، پاکستان کے باہر بھی شاندار رسپیکٹ ہے۔ اس گروپ کی کرپشن کے حوالے سے کوئی ایسے الزامات
سامنے نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس گروپ پر بھی الزامات ہیں، اور وہ الزامات LNG ٹرمنل کے حوالے سے ہیں جو حکومت کی معاونت سے حکومت کے ساتھ لگایا گیا الزامات لگ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے گروپ کے خلاف، اتنے باعزت بزنس مین کے خلاف، جیسے کہ نشاد گروپ کے خلاف، جیسے کہ سیگل گروپ کے خلاف، ایسے ہی ایگرو کے خلاف، لیکن حکومت اس سلسلے میں خاموشی ہے۔ شاید اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کی بزنس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اتنے بڑے بزنس گروپس کے خلاف اگر ایسے بھیانک الزامات لگیں گے کرپشن کے، منی لانڈرنگ کے اور دھوکہ دہی کے، یقینی طور پہ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے جس میں بہرحال حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، وہ خاموش تماشائی نہیں رہ سکتی کیونکہ یہ پوری صورتحال انتہائی خراب ہے۔ اسی طرح سے بروکریج ہاؤسز کے حوالے سے AKD سیکیورٹیز نے کچھ کیا ہے یا کسی اور بروکریج ہاؤس نے کچھ کیا، مگر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہزاروں پاکستانیوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے ان بروکریج ہاؤسز کے تھرو، اور ہزاروں خاندانوں کی قسمتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے جو وفاقی ادارے جو یہ تحقیقات کرتے ہیں یا الزامات کی تفتیش کر رہے ہیں، الزام کس پہ کیا ہے اس کے جائے بغیر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں بہترین ایکسپرٹس موجود ہوں۔ حکومت خود ایکسپرٹس کا ایک پینل تجویز کر دے ان وفاقی اداروں کے لیے اور مارکیٹ سے شاندار ایکسپرٹ لے لے، اور وہ پھر جب اس طرح کے معاملات ہوں تو وہ ایکسپرٹیز جو ہے وہ حاضر ہو اور ان کو کام کیا جا سکے، اس کو استعمال کیا جا سکے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ FIA اور نیب کے پاس وہ ایکسپرٹیز موجود نہ ہو، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے ایک ہولسٹک، ایک مجموعی تاثر حکومت کو لینا ہوگا اور اس پوری صورتحال کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے بزنس گروپس کے خلاف اور اتنے باعزت اتنے بڑے بزنس گروپس کے خلاف اس طرح کی جو امیج بن رہا ہے، جو اس کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، وہ یقینی طور پہ کسی کے لیے بھی معمول نہیں ہے۔ ہم نے صرف چند بزنس گروپس کا نام لیا ہے، اس میں کئی اور گروپ ہیں اور اس میں حکومت کو بھی بہت احتیاط برتنا ہوگی، کیونکہ اگر پاکستان کے سرمایہ کاروں کے خلاف میڈیا میں بھی ہو رہا ہو، پھر حکومت کے لوگ بھی بات کریں اور اس کو کوئی فالو اپ نہ کریں، اس کے ساتھ کوئی ثبوت نہ دے، کوئی شواہد نہ دے، صرف بات کر کے خاموش ہو جائے، تو یہ بھی کسی صورت سے اچھا تاثر نہیں ہے۔ اور یہ اچھی بات نہیں تھی جب اکتوبر میں وفاقی وزیر پانی و بجلی جناب خواجہ محمد آصف نے بجلی بنانے والے کارخانوں کو رابر بیرنز کہہ دیا، مگر اس کے حوالے سے نہ کوئی پیش رفت ہوئی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی ایسی چیز تھی جو حکومت نے کی ہو یا قانونی گرفت کی ہو جس کے بغیر ہو۔ اور ایک بار پھر عوام میں تو یہ بات چلی گئی، میڈیا میں تو یہ بات ہو گئی اور شاید پوری دنیا میں مشتہر ہو گئی ہوگی کہ پاکستان میں بجلی بنانے والے کارخانوں کے مالک جو ہیں وہ پاکستان کے وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ وہ رابر بیرنز ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ I will personally pursue this matter. I'll personally see to it کہ یہ جو میل پریکٹس ہے یہ ختم ہو اور حکومت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یا پاکستان کے خزانے کو جو نقصان پہنچ رہا ہے یا کنزیومر کے ایکسپینس پہ یہ لوگ جو ہے اربوں خربوں روپے جو بنا رہے ہیں they must be stopped. اور یہ جو رابر بیرنز میں نے جن کو کہا تھا they must be stopped from this continued robbery جو ہو رہی ہے اس سیکٹر میں، اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ I will not let anybody جتنا مرضی انفلوئنس ہو، جتنا مرضی بڑا آدمی ہو یا جتنا الزامات صرف میڈیا کی جانب سے نہیں آتے، حکومت کی جانب سے بھی آتے ہیں اور الزامات کا نشانہ ہے پاکستان کے بڑے بڑے بزنس گروپ ہے۔ موجودہ صورتحال میں یہ AKD سیکیورٹی کا معاملہ ہو، یہ اوور آل جو سچویشن، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ممتاز بروکرز اور بزنس فیلڈ کے ہمارے لیڈرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب عارف حبیب جو چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے، جناب یاسین لاکھانی جو پریزیڈنٹ ہیں کراچی اسٹاک بروکرز ایسوسی ایشن کے، اور جناب محمد سہیل جو ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے۔ بہت بہت شکریہ عارف حبیب صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کیس کی ہم بات لے لیں تو اس میں سب سے بڑی غیر معمولی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک ریسرچ رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی کی گئی ہے، اور بالکل اگر اس میں جیسے کہ FIA کا استدلال ہے کہ یہ بدنیتی پہ بنائی گئی ہے اور یہ غلط ہے یا مل کے بنائی گئی ہے، اس پہ ایکشن ہونے چاہیے، لیکن آپ کے خیال میں یہ کیونکہ ایک پہلا اور غیر معمولی کیس ہے، ریسرچ رپورٹ کی بنیاد پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اناپروپریٹ ہے، چونکہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ سیکیورٹیز ایکٹ کے تحت وہ ریگولیٹ ہوتا ہے اور اس میں آلریڈی جو ہے وہ ریسرچ انالسٹ ریگولیشنز موجود ہیں، اور اس کے تحت یہ ذمہ داری جو ہے وہ SCCP کی بنتی ہے، اور یہ ادارے جو ہے وہ SCC کے ساتھ کوارڈینیشن میں جو ہے وہ کام کرنا ان کا بہتر ہے۔ جس طرح کے SCCP اور نیب کے درمیان جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے
کہ وہ آپس میں جو ہے وہ ایک مشورے کے ساتھ جو ہے اپنا اس کیپٹل مارکیٹ کے ایشوز کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایف آئی اے کو بھی چاہیے کہ وہ ایس ایس سی پی کے ساتھ جو ہے وہ مل کے ایک پالیسی بنائے, ایک فریم ورک بنائے جس کے تحت کام ہو. پھر پہلے ہی ایف آئی اے کے ساتھ جو ہے وہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگر کوئی بھی ایشوز وہ ان کے ممبر بروکرز کے خلاف ہوگا, کمپلین ہوگی, تو وہ اسٹاک ایکسچینج مینجمنٹ کے تھرو جو ہے اس کو ڈیل کریں گے. اور ویسے بھی ریسرچ کے جو ہے وہ کچھ حصے ہوتے ہیں, جس میں کچھ حصے تو یہ ہوتے ہیں کہ جو فیکچول فگرز پہ جو ہے وہ محیط ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں کہ فیوچر فورکاسٹ. فیوچر فورکاسٹ میں ہمیشہ جو ہے وہ ڈیفرنس ہوتا ہے. جس طرح ہم آئل کی پرائسز کے بارے میں ویوز ہے, گولڈ کی پرائسز کے بارے میں ویوز ہوتے ہیں, تو فیوچر کو جو فورکاسٹ کرتے ہیں اس میں نارملی جو ہے وہ ریسرچرز اپنی جو بھی اس کی بیسس ہوتی ہے وہ دیتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ جو بھی انویسٹرز ہیں وہ اپنی ذمہ داری پہ اس کا. اس میں ذرا سہیل صاحب کو شامل کروں. سہیل صاحب آپ بتائیے گا, یہ بہرحال سب سے امپورٹنٹ بات خبر کی اس دفعہ تو یہی ہے کہ ریسرچ کی بیسس پہ ایکشن ہوا ہے اور باقاعدہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں بروکریج ہاؤس کی ریسرچ رپورٹ یہ 1991-92 سے شروع ہوئی ہیں, تو پچھلے 24-25 سال میں یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی منفرد اور تعجب خیز واقعہ ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا پاکستان میں یا دوسرے پڑوسی ممالک میں کہ اس طرح کی رپورٹ پر کوئی اتنا بڑا الزام لگایا گیا ہو. یہ بات تعجب خیز اس لیے بھی ہے کہ جو اینالسٹ کے کوڈ ہیں اور اس کی جو ریگولیشن ہے وہ کچھ ماہ پہلے ہی متعارف کرائی گئی ہے. تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور تعجب خیز واقعہ ہے, کیونکہ بے شمار رپورٹس لکھی جاتی ہیں, بے شمار رپورٹس اس میں سے غلط ثابت ہوتی ہیں, بے شمار صحیح ثابت ہوتی ہیں, اور 20-25 سال گزر جانے کے باوجود پاکستان میں جو ریسرچ انڈسٹری ہے وہ ابھی بھی انفینسی سٹیج میں ہے, اور اس طرح کے واقعات سے شاید جو آنے والے ریسرچ اینالسٹ ہیں وہ شاید ڈی موٹیویٹ ہو جائیں. یاسر لکھانی صاحب, آپ بروکرز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی معمول کی ریسرچ نہیں ہے بلکہ یہ بدنیتی پہ بنائی گئی ہے, اور یہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ فائدہ ہو ایب ٹیکس کو, یہ کہا گیا ہے اس ریسرچ رپورٹ کی بنیاد پہ. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ساری دنیا کی مارکیٹوں کے اندر بروکریج ہاؤسز کی ریسرچ رپورٹس باہر آتی ہیں, اور ہر ریسرچ رپورٹ کے ساتھ ایک ڈسکلیمر کلوز ہوتا ہے. کوئی بھی ریسرچ رپورٹ گارنٹی کسی چیز کی نہیں دے سکتی, اور اگر ریسرچ رپورٹ کی بیسس پہ یہ کارروائی کی گئی ہے تو وہ بہت ہی غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو ریسٹرکشن ہے وہ ایس سی سی پی کا ہے. ایس سی سی پی اگر وہ اس ریسرچ رپورٹ کی انویسٹیگیشن کر کے کوئی ایسی چیز اس میں ثابت کرتی ہے, ہو جاتی ہے کہ ادھر کوئی چیز غلط کی گئی ہے یا لوگوں کو غلط مشورہ دیا گیا تھا یا غلط انڈیوسمنٹ کی گئی تھی, تو جو کارروائی وہ سمجھتے ہوں وہ کنسرن ادارے کو مارک کرتے ہیں. پاکستان میں نیب یا ایف آئی اے ڈائریکٹلی اپنے طور پر ایف آئی اے کا یہ ایکشن لینا ہماری نظر میں وہ غلط تھا, اور خاص طور پر اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک ایگریمنٹ ہے ایف آئی اے سے بھی, پولیس سے بھی, ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھی, کہ اگر کوئی بھی مسئلہ کسی بھی ممبر کا ہوا تو وہ ہمارے مینجمنٹ کو کانٹیکٹ کریں گے. بہت شکریہ جناب یاسر لکھانی صاحب. عارف حبیب صاحب, دوسرا اہم معاملہ اس سے ہم نکلتے ہیں جو زیادہ اہم معاملہ ہے کہ یہ صرف ابھی تو خیر اس وقت یہ ایک سیکیورٹی ایجنسی کا معاملہ ہے اور ابھی ایف آئی اے کا اس میں تحقیقات ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے, ہم ثابت کریں گے عدالت میں. لیکن جو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ یہ صرف نہیں ہے, پاکستان کے کئی چوٹی کے بزنس گروپس ہیں جن کے خلاف زبردست الزامات ہیں, سنگین ترین الزامات ہیں, میڈیا میں مسلسل وہ آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. حکومت اس کو بیٹھے دیکھ رہی ہے, جبکہ پاکستان کی بزنس کی جو پوری ساخت ہے وہ اس سے دہل کے رہ گئی ہے. اور آپ حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس پوری صورتحال میں, اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے, بڑا وسیع معاملہ ہے. آئی تھنک یہ بہت ہی اہم سوال آپ نے پوچھا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں انٹرپرینورز ہیں
وہ ہمارے ملک کے ان کو ہیروز سمجھنا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں اور ملک کے اندر جاب اپورچونٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹیکسز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو ان کی عزت جو ہے وہ کرنا اور انہیں ڈیو رسپیکٹ دینا بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹ جو ہے وہ پیریڈ کے اندر کچھ انٹرپرینورز کے خلاف جو ہے وہ میڈیا ٹرائل بھی چل رہا ہوتا ہے، اور مختلف گروپس مختلف لوگوں کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں یا مختلف لوگوں کو فیور کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس بارے میں ایسی پالیسیز بنائیں کہ کوئی انفاؤنڈیڈ باتیں جو ہے وہ میڈیا پر جو ہے وہ نہ کی جائیں ہمارے انٹرپرینورز کے خلاف، کیونکہ اس سے ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک غلط الزام، غلط بات جو ہے وہ اگر ریکارڈ پہ آ جاتی ہے، اس کی کلیریفیکیشن دینے کے بعد بھی اس کے نیگیٹو اثرات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بزنسز میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اس میں بینکس ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، انویسٹرز ہیں، ریگولیٹری باڈیز ہیں، ان سب کو جو ہے انٹرپرینورز کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اور ان کو اگر اس بغیر ویریفیکیشن کے کوئی انفارمیشن اور کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ میڈیا ٹرائل سے جو ہے وہ بہت نقصان اگر ہوگا، اگر ان کو نقصان ہوگا تو معیشت کو نقصان ہوگا اور ملک کو نقصان ہوگا۔ لیکن یہ فضا بہت عرصے سے جاری ہے عارف حبیب صاحب، اور یہ ابھی کی بات نہیں، یہ مسلسل جاری ہے۔ سہیل صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی پاکستانی دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہوگا پاکستان کا بزنس مین منی لانڈرر ہے، چور ہے، روبر بیرن ہے، ڈکیت ہے، کیا نہیں ہے وہ؟ اس وقت پاکستان کا ٹاپ بزنس مین تو اس بری طرح سے ڈسفیگر ہو گیا ہے، حکومت کی کچھ ذمہ داری ہے اس معاملے میں؟ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے، کیونکہ حکومت کو بیلنس اپروچ اپنانی پڑے گی، کیونکہ اگر پاکستان کی جی ڈی پی کو حکومت 6% لے جانا چاہتی کا ٹارگٹ کر رہی ہے تو وہ سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ کے بغیر نہیں آ سکتا، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بہت ہی لوئسٹ لیول پر ہے۔ تو حکومت کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایک بیلنس اپروچ اپنائی جائے۔ آڈٹ، انویسٹیگیشن، چیکس اینڈ کنٹرولز بہت ضروری ہیں، مگر 20 سال پرانے 25 سال پرانی ڈیلز کو دوبارہ سے کھولنا اور ہیریسمنٹ کرنا میرے خیال میں یہ ملک کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل، ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ہم یہ اپنی گفتگو بہت اہم گفتگو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب منیر کمال جو کہ چیئرمین ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے، اور چیئرمین ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے، بہت امپورٹنٹ بزنس واچر ہیں جناب منیر کمال۔ چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم تفصیل سے ذکر کر رہے تھے اس ماحول کا جو کہ ہم ملک میں دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ کچھ سالوں سے، جس میں پاکستان کے چوٹی کے بزنس گروپس پہ سنگین ترین الزامات لگائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی بزنس کی جو عمارت ہے، اس کی جو سب سے بڑے ستون ہیں، ان پر اتنے بھیانک الزام ہیں جو کہ کسی بھی بڑے کرمنل پہ نہیں لگائے جاتے۔ کسی کو منی لانڈر کہا جاتا ہے، کسی کو ڈکیت کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو کرپٹ کہہ دیا جاتا ہے، کسی کو لٹیرا کہہ دیا جاتا ہے، اور مسلسل یہ جاری ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے بزنس مین پہ، پاکستان کے وہ لوگ جو کہ پاکستان کے لیے ترقی کی سب سے بڑی مثال ہو سکتے ہیں، سب سے بڑی ضرورت ہو سکتے ہیں، ان کا منہ کالا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ پوری صورتحال جاری ہے، میڈیا میں بھی جاری ہوتی ہے، خود حکومت کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ایک تماشائی بنا دیکھ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے صورتحال پاکستان کے لیے انتہائی سنگین ہے، کیونکہ یہ اتنے بڑے چوٹی کے بزنس گروپ، اور یہ جب ان پہ الزامات لگیں گے، یہ وہ لوگ جن پہ لوگوں نے اعتماد کر کے سرمایہ کاری کی ہے، جن کے ذریعے، کیونکہ یہ ساری کمپنیز جو ہے، یہ سارے بزنس گروپ جو ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، چاہے وہ اینگرو ہو، چاہے وہ نشاد گروپ ہو، چاہے وہ پیل ہو، چاہے کوہ نور ہو، چاہے AKD سیکیورٹیز ہو، ان کے پاس لوگوں نے جا کے سرمایہ کاری کی ہے، ان پہ اربوں روپے، اربوں ڈالر لوگوں کی سرمایہ کاری کی ہے۔ پوری دنیا جب پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہے تو ان گروپس کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان کا منہ اگر ہم نے ان کا بالکل کالا کر دیا ہے تو کون ہماری طرف آئے گا؟ اس صورتحال اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب منیر کمال نے، جو کہ چیئرمین ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے، چیئرمین ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز نیشنل بینک آف پاکستان کے، اور پاکستان کی بزنس
ورلڈ سے بہت قریبی منسلک ہے. بہت بہت شکریہ منیر کمال صاحب. یہ جو میں نے سچویشن بیان کی ہے یہ درست ہے نا آپ کے خیال میں, اور آپ کے خیال میں یہ ایک بہت ہی تشویشناک کرائسس سچویشن ہے؟ جی, اب جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا اور پہلے اس سے پہلے جو آپ کا سیگمنٹ تھا, دنیا کے کسی ملک میں بزنس گروپ اور بزنس مین کا اور بزنس گروپس کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے. پاکستان میں پچھلے 68 سال سے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں, اگر بزنس مین اپنا حصہ نہ ڈالتے تو ہم اس سے کئی پیچھے ہوتے. بزنس گروپس کی عزت ہونی چاہیے, جو وہ کام کر رہے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے, اور اس قسم کا ماحول جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ قطعاً پاکستان کے بڑے بزنس گروپس یا بیچ یا چھوٹے والے یہ ڈیزرو نہیں کرتے, کیونکہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ابھی آپ نے اینگرو کا ذکر کیا تھا اس سے پہلے جو پچھلے سیگمنٹ میں. اینگرو کی مینجمنٹ ورلڈ کلاس ہے, دنیا کے کسی ملک کو اس کے بارے میں فخر ہونا چاہیے. پچھلے 68 سال سے اینگرو کے اونرز جو داؤد گروپ جس کی بات کر رہے ہیں کسی کرائسس کسی اسکینڈل میں ملوث نہیں ہے. ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. اور باقی بزنس مین جو آپ تھے اور جو آپ ماحول بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی میڈیا میں اٹھ کے ان کے بارے میں کچھ کہہ دے, تو میرے خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بزنس مین اور بزنس گروپس کی انٹیگریٹی اور جو کام کر رہے ہیں اس کی لیکن کیسے کریں دیکھیں میڈیا تو آزاد ہے, وہ تو کہتا ہے بھائی میڈیا آزاد ہے, میڈیا جو چاہے کرے, لیکن کیسے اس پورے ماحول کو ٹھیک کیا جائے؟ حکومت کی کتنی بڑی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ اینگرو گروپ کے خلاف کوئی چیز آتی ہے, الزامات آتے ہیں, تو حکومت کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ گروپ میں ہم نے کوئی غلط بات نہیں ہے. فار دیٹ میٹر اگر نشاد گروپ کے خلاف آتی ہے, یہ پاکستان کا سب سے بڑا بزنس گروپ ہے, حکومت کہے کہ یا تو انہوں نے کیا ہے, یہ منی لانڈرر ہے, یا کہے کہ یہ نہیں ہے اور اس کو آزاد کرے, ورنہ یہ غیر یقینی کیفیت جو ہے یہ تو بہت خراب ہے. لیکن ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں, مجھے تھوڑا سا گورنمنٹ سائٹ کا بھی پتہ ہے, گورنمنٹ میں بہت بڑی تشویش ہے اس وقت اس ماحول کے بارے میں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ماحول کو اب تبدیل کیا جائے. تو میرا خیال ہے قریب آپ کچھ نہ کچھ ضرور دیکھیں گے گورنمنٹ میں اور سینئر لیول تک, پرائم منسٹر لیول تک. اگر کسی نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور خامخواہ میں اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ اب میڈیا, جیسے آپ نے صحیح کہا کہ میڈیا تو آزاد ہے, اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ کی ایک رسپانسبلٹی ضرور بنتی ہے کہ اس حالات کو, اور میڈیا کا بھی ایک بنتا ہے کردار کہ اگر آپ کی کوئی سکینڈل لے کے آ رہے ہیں تھوڑی سی تحقیق کر لیں اس کے بارے میں. تحقیق کا عنصر تو بالکل میڈیا میں مجھے کم سے اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ وائٹ کالر کرائمز کی جنرلی بات ہو رہی ہے, بڑے بڑے بزنس گروپس کے وائٹ کالر کرائمز, اب تو ہم اس سٹیج پہ آ گئے کہ ہم ریسرچ بیس پہ بھی ہم جو ہے وہ کاگنیزنس لے رہے ہیں اور ہم نے اریسٹ کیے ہیں, لیکن ہماری جو ایجنسیز ہیں, چاہے FIA ہے, چاہے نیب ہے یا دوسری ایجنسیز ہیں, یہ کتنی اکوپڈ ہیں یا ہونی چاہیے؟ حکومت کی اس میں کتنی ذمہ داری ہے کہ ان کو اکوپ کرے کہ وہ اس قسم کی بہت ہی سائنٹیفک اور بہت ہی انٹینس قسم کے بزنس میٹرز کو وہ واقعی پروب کر سکے اور ان کی واقعی سمجھ سکے ان کو؟ صاحب میں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ ٹو پاس اے ججمنٹ کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ان میں کتنی کیپیسٹی ہے, لیکن ایک بات تو طے شدہ ہے کہ اس میں ورلڈ کلاس ہمارے پاس کیپیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھیں ایک چیز آپ سمجھ لیں, میں کراچی اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, پاکستان کا بزنس باہر کی دنیا سے اب جڑا ہوا ہے. 25% کراچی اسٹاک ایکسچینج کا فری فلوٹ فارنر کے ہاتھ میں ہے, اور یہ چھوٹے موٹے فارنر نہیں ہے, اس میں ٹیمپلٹن اور لزارڈ اور یہ سارے ہیں, اور وہ ایک ایک پل سے پاکستان میں ان کو پتا ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں جاتی. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر کسی نے جرم کیا تو اس کی سزا ہونی چاہیے, اور ہماری ایجنسیز, اگین میں اس میں فتویٰ نہیں دے سکتا کہ وہ اچھی ہیں یا کیسے کام ہے, بیکاز مجھے نہیں معلوم, لیکن ہاں ان کے پاس ورلڈ کلاس کیپیبلٹی ہونی چاہیے. بتائیے گا, آپ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے چیئرمین ہیں, یہ بتائیے گا اس وقت تو خیر یہ کیس ہے AKD سیکیورٹیز کا, مگر آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے دوسرے بڑے بروکرز ہاؤسز ہیں, بڑے بروکرز ہیں, ان کے خلاف اس سے بھی زیادہ کہیں سنگین الزامات ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ گردش کر رہے ہیں, کسی ادارے میں ہیں, کسی میڈیا میں آ رہے ہیں, کبھی کوئی صاحب خود کھڑے ہو کے کسی کے خلاف الزام لگا دیتے ہیں, اور ان گنت الزامات ہیں. آپ کا اپنا سسٹم کتنا سالڈ ہے؟ کیونکہ ساری دنیا آپ نے کہا 25% دنیا سرمایہ کاری کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے آپ کو, پاکستانی سرمایہ کاری کر رہے ہیں, آپ خود کتنی تشویش میں ہیں اور آپ کا سسٹم کتنا فول پروف ہے ان چیزوں کو سے نمٹنے کے لیے؟ ہم کراچی اسٹاک ایکسچینج, اور اب تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج بننے جا رہا ہے, اور انفارچونیٹلی اس وقت یہ کرائسس آ رہا ہے, انشاءاللہ کرائسس نہیں, ول مینیج اٹ. ہماری کیپیبلٹیز میں سٹارٹ کرتا ہوں, وی آر دا فرنٹ لائن ریگولیٹرز, دا کراچی اسٹاک ایکسچینج, اور ایپیکس ریگولیٹر جو ہے SECP ہے. SECP کے ساتھ ہماری اگر ایجنسیز کوارڈینیٹ کر لیں, مجھے نہیں پتا اس کیس میں کوارڈینیٹ ہوا یا نہیں ہے, اگر SECP اور SECP کے پاس کافی کیپیبلٹی موجود ہے اس قسم کے کاموں کو دیکھنے کے لیے, بیکاز وہ فرنٹ لائن, وہ ایپیکس ریگولیٹرز ہیں, تو اگر کراچی اسٹاک ایکسچینج اور SECP کے ساتھ کوارڈینیٹ کر لیں ہماری ایجنسیز, تو
بات اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہے اور کرائسس کریٹ نہیں ہوگا. آپ نے یہ بات حکومت سے کہی ہے؟ یہ حکومت سے ہم کئی دفعہ کہتے رہے. میری ایس سی سی پی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں ایس سی سی پی کے بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں اور وہ اس کو اچھے طریقے سے آگے لے جانا چاہتے ہیں. اگر ہم ان کو انوالو کر لیں, اینڈ ایز آئی سیڈ مجھے اس کیس کی پوری ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں, تو اگر ہم ایپیکس ریگولیٹر کو اور فرنٹ لائن ریگولیٹر کو اگر ساتھ شامل کر لیں, مقصد یہ نہیں ہے کسی مجرم کو چھپانا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, جس نے جرم کیا اس کو تو ملنی چاہیے, لیکن ایک ہزیانی کیفیت نہ تاری ہو, کوئی کرائسس قسم کی تھی. ایز آئی سیڈ 25% اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا, ہزیانی کیفیت جو ہے نا وہ بالکل اس وقت ہزیانی کیفیت اور آج نہیں ہے, یہ پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, جس کی سزا پاکستان کو ملے گی, مل رہی ہے, پاکستانیوں کو ملے گی, مل رہی ہے, موجودہ حکومت کو ملے گی, مل رہی ہے. پاکستان کی معیشت میں انتقام ہو رہی ہے, آنسو بہانے کا موقع ہے, لیکن ہم اس وقت آنسو نہیں بنا رہے. لیکن دنیا کی جو بڑی قوتیں ہوتی ہیں, بڑی ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں, ان کے لیڈرز جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آنسو بہاتے ہیں. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے آنسو بہائے اب سے چند لمحے قبل امریکہ میں ہونے والے ان واقعات کے حوالے سے جہاں پر گن کا استعمال کیا جاتا ہے, لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. امریکی صدر باراک اوباما کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ میں گن خریدنے کا, بندوق خریدنے کے قانون کو سخت بنائیں, لیکن جو صورتحال ہے اس پر ان کے بے ساختہ آنسو نکل آئے ہیں. تھوڑی لمحے پہلے کی بات ہے. Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. So, all of us need to demand a Congress brave enough to stand up to the gun lobby's lies. All of us need to stand up and protect its citizens. صدر باراک اوباما اب سے چند لمحے قبل پاکستان کی صورتحال جو ہم نے اس سے پہلے بیان کی. منیر کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بہت ہی شعر و ادب کا بھی شغف ہے. موجودہ صورتحال پہ آپ شعر عنایت کیجئے, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوگا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یہ کوئی زہر ورا جام نہیں ہے دوست, اور اختلافات سے کھلتی ہے تخیل کی